سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے تمام اداروں کو پروفیٹیبل بنانا ہے، اور پچھلے 3-4 دہائیوں کا جو ایک خمیازہ اداروں نے بھگتا ہے، جس میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ پی ٹی وی ہو گیا، ریڈیو پاکستان ہو گیا، اے پی پی ہو گیا، کہ دن بدن ان کے خساروں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور منافع بھی کم ہوتا ہے، ریونیو سٹریمز بھی کم ہوتی ہیں۔ تو میں جس دن اس عہدے کا حلف لیا تھا بطور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، تو اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ان تمام اداروں کو منافع بخش بنانا ہے، ان میں ریفارمز لے کے آنے۔ اور دیکھیے، آپ اور میں ہمیشہ اس جگہ پہ نہیں رہیں گے، ہم ایک قلیل مدت کے لیے آئے ہیں، اپنا کردار ادا کریں گے اور ہم آگے چلے جائیں گے، مگر ہمیں یاد اس بات سے رکھا جائے گا کہ کس نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ کیا ہم ان اداروں کو جیسے ہمیں ملے تھے اس سے بہتر چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا ان میں ہم نے ویلیو ایڈیشن کی تھی؟ کیا ان کے ریونیو سٹریمز کو ہم نے ایکسپینڈ کیا تھا؟ کیا وہ ادارہ جب ہم آئے تھے اس سے بہتر حالت میں اس کو چھوڑ کے گئے؟ دیکھیں، مجھے اور آپ کو اس بات پہ جانچا جائے گا، اور اس کے لیے میں ایک بڑا ہمارا وسیع تر ریفارمز کا ایجنڈا ہے جس پر عمل پیرا ہوں، اور یہ ریفارمز ہم نے پی ٹی وی سے شروع کیے، اور اس کے اندر میں نے سفارشی کلچر بالکل ختم کیا، پرائیویٹ سیکٹر سے اینکرز لے کے آیا، اور بڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر سے اینکر آ گئے، بھاری بھرکم تنخواہ پہ آ گئے۔ سفارشی کی کوئی تنقید نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مافیاز جو بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اندر، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا منسٹر آیا ہے، یہ تو ریفارمز لے کے آ رہا ہے، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے اینکر لے کے آ رہا ہے، یہ وہ ریسرچر جو 1.5 لاکھ پہ بھرتی ہو کے ریسرچ روم میں بیٹھا تھا اور 6 لاکھ کے اوپر اینکر بنا دیا گیا، یہ تو ان کو نکال رہا ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ جی دیکھیں سرکاری پیسے سے اینکرز آ رہے ہیں۔ آج آپ پی ٹی وی لگائیں تو میں دعوے سے آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی نا آشنا چہرہ نظر نہیں آئے گا، سارے آشنا چہرے نظر آئیں گے جو پرائیویٹ اسکرین پہ بھی بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کلچر جب ختم کرنے کے لیے میں نکلا تو بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان مشکلات کا سامنا کر کے ادارے کو ہم ریفارم کر جائیں تو میں تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ سارے اقدامات کیے، اس کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا کہ ہمارے اس چینل کو وہ ایڈ کیوں نہیں ملتا جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے چینل کو ملتا ہے۔ وہی اینکر پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے چینل کے لیے 1 گھنٹے کے اندر 25 لاکھ روپیہ لے کے آتا ہے ایڈز کی مد میں۔ وہی اینکر جب پی ٹی وی پہ بیٹھتا ہے تو ہمیں ایڈز کیوں نہیں ملتے؟ ہمارا ٹریسٹریل نیٹ ورک ہے، پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، بغیر کیبل کے، بغیر سیٹلائٹ کے، ایک اینٹینا لگا کے پہاڑوں سے لے کے ریگستانوں تک اس کی کوریج ہے۔ تو یہ اداروں کے اندر جو یہ کینسر لاحق تھا، یہ چھوٹے مافیاز نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اداروں کو نقصان پہنچایا، اور یہ اب ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ میں نے ان کو پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے بہتر ہوں تو میں اس ریفارم کے ساتھ ہوں، میں ان منسٹری آف انفارمیشن کے تمام اداروں کے ریفارمز میں آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لوں گا، مگر جو ان ریفارمز کے راستے میں رکاوٹ بنے گا پھر وہ شخص اس کو ان تمام جو ہمارے منسٹری آف انفارمیشن کے انسٹیٹیوشن ان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی لیے جب عاصم کھچی صاحب نے یہ 2-3 سکینڈلز انکور کیے